اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور خلائی جانور، ایلین اینیملز، کیا یونیک ٹاپک ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے گی۔ کتنی عجیب چیز ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ سائنس کے لیے بھی ریئر اور یونیک ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی، اہل قرآن کے لیے بھی، قرآن کو جاننے، قرآن کے ماننے والوں کے لیے، قرآن پہ ایمان لانے والوں کے لیے بھی یونیک اور ریئر چیز ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ خلا میں صرف ذہین خلائی مخلوق موجود نہیں ہے، آسمانوں میں، ملٹی ورسز میں، دوسری کائناتوں میں، جس کا تفصیلی بیان ہم نے پچھلی قسط میں کیا۔ آج ہم غیر ذہین مخلوق یعنی جانوروں کے بارے میں، جانداروں کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اس قسط میں۔ ہوا یہ کہ سائنس کس چیز پہ ابھی تک یقین کر رہی تھی، اپنے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے تھے، یہ پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ نیچرل ہسٹری میوزیم یو کے، یونائٹڈ کنگڈم کی ویب سائٹ بتاتی ہے 8 انگریڈینٹس فار لائف ان اسپیس۔ خلا میں، اسپیس پہ اگر کوئی زندہ چیزیں ہوں گی کوئی، ان کے لیے 8 انگریڈینٹس یا اجزاء ہونے ضروری ہیں، اور وہ کون سے ہیں یہ آپ دیکھ لیں۔ واٹر، کاربن، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر، لک، ٹائم اور لوکیشن۔ یہ 8 چیزیں اپنے آپ کو خود محدود کیا ہوا تھا سائنسدانوں نے اب تک، کہ پانی ضروری ہے، کاربن ضروری ہے، نائٹروجن ضروری ہے، فاسفورس ضروری ہے، گندھک ضروری ہے، لک کہ اگر آپ کی خوش قسمتی ہوئی تو آپ کو مل جائے گی، یا وہ زندگی وہاں پہ وجود آئی ہوگی کسی نہ کسی اسپیس پہ، کسی سیارچے پہ، کسی سیارے پہ، کہیں نہ کہیں جو بھی زندگی ہوگی اسپیس میں، ایکسٹرا ٹیریسٹریل یا ایلین لائف، اس کے لیے لک کا ہونا بڑا ضروری ہوگا، خوش قسمتی، کیونکہ ایکسیڈنٹل ہے لائف کا بننا، اور اس کا پھر ایوالو ہونا، اس کی نشو و نما ہونا ایکسیڈنٹل ہے، اتفاقی ہے، حادثاتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو امر ربی مانتے ہیں کیونکہ وہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہے۔ تو لک، یہ خوش قسمتی کا ہونا بھی ان ایلینز کے لیے ضروری ہے اگر وہاں پہ زندگی ہو۔ ٹائم، ان کو ایک ٹائم چاہیے ہوگا ایوالو ہونے کے لیے، جیسے زمین کو 3.7 سے لے کے 4.1 بلین ایئرز تک لگے ہیں زمین میں لائف کو بننے اور ہم تک پہنچنے میں جہاں ہم آج موجود ہیں، نشو و نما ہو کے ہماری مختلف سپیشیز کا اپیئر ہونا، چاہے وہ نباتات ہوں یا پودے یا جانور ہوں، حیوانات ہوں تو، یا جرثومے ہوں، تو اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایوالو ہونے کا، ایک پوری نشو و نما سے گزرنے کا، اپنے پیدا ہونے کے بعد اور مختلف قسموں میں بٹنے کا۔ تو یہاں پہ ٹائم بھی چاہیے ہوگا اگر اسپیس میں کہیں لائف چاہیے ہو، اور لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہماری زمین جو ہے بڑی آئیڈیل جگہ پہ لوکیٹ ہے کہ وہ ہمارے ستارے یعنی سورج سے اتنی دور ہے کہ بالکل مناسب توانائی اور روشنی اور گرمی، حرارت ہمیں ملتی ہے، ٹیمپریچر ملتا ہے، اسی کے حساب سے پانی اور وہ زندگی کے لیے ضروری اجسام ہماری زمین پہ موجود ہیں، ہماری ایٹماسفیئر اسی حوالے سے ہے، ہماری برقی مقناطیسیت قرآن کی اسی حوالے سے ہے جس لوکیشن پہ ہم موجود ہیں۔ تو آئیڈیلی لوکیٹڈ ہونا اپنے سیارے، اپنے سورج سے، اپنے ستارے سے سیارے کا آئیڈیل فاصلے پر ہونا، لوکیشن پہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کو گولڈی لاک زون کہتے ہیں۔ کون کون سے سیارے ستارے ہیں جو آئیڈیلی لوکیٹڈ ہیں، تو وہاں پر زندگی کے پانے کے چانسز بڑھ جائیں گے، امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو لوکیشن میٹرز، لوکیشن اہم ہے۔ تو یہ 8 چیزیں تھیں جس میں اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا۔ سائنسی بنیادوں پہ سائنسدانوں نے، بات ٹھیک ہے لیکن ڈسکوری اور علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا، وہ تو لامحدود ہے، تو آپ کو ان سے ہٹ کے بھی ایکسیپشنلی بھی دیکھنا چاہیے تھا، بجائے اپنے آپ کو باندھے رکھنے کے ایلینز کو ڈھونڈنے کے لیے یا ایلین اینیملز کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب یہ جو خصوصیات ہم نے 8 دیکھی، کون کون سی جگہیں ہیں اس کائنات میں زمین سے باہر جو ان خصوصیات پہ کافی حد تک پوری اتر رہی ہوتی ہیں۔ اب زمین کے علاوہ ہمارا سیٹرن کا اور جوپیٹر کے چاند ہیں، جوپیٹر کا چاند یوروپا اور سیٹرن کا چاند انسیلیڈس، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان خصوصیات کے حامل ہیں کہ یہاں پہ زندگی ہو سکتی ہے، تو پروبز بھیجی جاتی ہیں اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے نظام شمسی سے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ 12 سیارے کم از کم یہ موجود ہیں، یہ تھوڑی پرانی فگر ہے 2013 کی، لیکن اب ایکزو پلانٹس ان کو کہتے ہیں، اور بہت سے ہو چکے ہوں گے، لیکن 12 ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ جن میں زندگی کا امکان موجود ہے، کیونکہ وہ 8 والی بنیادی شرط کو پورا کرتی ہیں، یا ان سے متصل کم و بیش جو دوسری شرائط ہو سکتی ہیں زندگی کے امکان کی، ان کو پورا کرتی ہیں۔ تو وہاں پر زندگی موجود ہو سکتی ہے، یہ سائنسدان سمجھ رہے ہیں۔ ملا آج تک کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک جراثیم بھی یا اس کا فاسل تک خلا میں نہیں ملا ہے آج تک، ٹھیک ہے، لیکن یہ خیال ہے اور یہ جستجو ہے۔ لیکن ہمارے یہ مفروضے کہ ہمیں انہی 8 تک محدود ہونا چاہیے یا اس طرح کی دوسری چیزیں، کس قدر غلط ہیں، کس قدر نامناسب ہیں، اور
قدرت ہمیں بار بار جھٹکے دے کے نئی دریافتیں کروا کے ہمیں اپنے ہی نظریات سے صرف نظر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، تاکہ جستجو کے ان راستوں پہ ہم چلے جائیں کہ اگر غلط راستوں پہ نکل گئے تو ہماری جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، وہ قبلہ ہمارا درست ہو سکے علم اور تحقیق اور عقل کا۔ یہ قدرت ہمیں بار بار کرواتی ہے، تو اس طرح کی دریافتیں ہم سے ہو جاتی ہیں کہ اپنے مفروضوں سے ہم صرف نظر کر سکیں۔ تاکہ یہ ایک جرثومہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسل فورڈس اور ایکس ویٹر، یہ 2006 میں پایا گیا زمین سے بھی سطح زمین سے 2 میل نیچے ساؤتھ افریقہ میں، اور یہ اتنا عجیب و غریب زندہ جراثیم ہے، جرثومہ ہے، جو ان 8 شرائط جو ہم نے دیکھی زندگی کے لیے ضروری، ان سے ہٹ کے زندہ تھا۔ وہ کوئی بھی یہ شرط پوری نہیں کر رہا تھا، اور پھر بھی اس کی پوری کالونیز ملینز آف ایئرز سے، لاکھوں سال سے زیر زمین زندہ تھیں۔ تو ہم پرنسٹن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اس نیوز کو دیکھتے ہیں 2006 کی، کہ زمین 2 miles انڈر گراؤنڈ اسٹرینج بیکٹیریا آر فاؤنڈ تھرائیونگ۔ یہ اسٹرینج بیکٹیریا جو تھے ڈسلوفورس اور ایکسویٹر، یہ 2 میل نیچے زمین میں ساؤتھ افریقہ کے گولڈ مائن میں اس کے بھی نیچے موجود تھے۔ کھدائی کرتے ہوئے جب پہنچے تو ان کا سراغ ملا، اور یہ کوئی پانی، ہوا، نمکیات، مٹی کسی چیز میں زندہ نہیں تھے۔ یہ اندر کی جو راکس تھی زیر زمین، ان کی جو ریڈیو ایکٹیو ڈکے تھا، تابکاری کا ڈکے، اس پر زندہ تھے ملینز آف ایئرز سے، لاکھوں سالوں سے یہ جراثیم اور ان کی کالونیز۔ تو ہمارے وہ مفروضے جو زبردستی ہم نے اپنے ہاتھ باندھے تھے کہ یہ 8 شرائط ہونی چاہیے تھی، یہ غلط ثابت ہو گیا 2006 میں۔ اس ایک جرثومے نے ہمارے مفروضوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ تو ان مفروضوں کی بیس پہ کائنات میں جہاں جہاں ہم دوسرے جانور اور جانداروں کو ڈھونڈ رہے تھے، خلائی مخلوق کو، تو ہم شاید صحیح نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں space.com کا آرٹیکل ہے 2023 کا، اس میں یونیورسٹی آف وسکونسن میڈیسن کی ریسرچ کی بنیاد پہ بتایا گیا، ایلین لائف میں ناٹ بی کاربن بیسڈ، نیو اسٹڈی سجیسٹ، کہ اب تک جو ہم لائف ڈھونڈ رہے تھے گولڈی لاکس زون میں یا قابل رہائش ہیبیٹیبل علاقوں میں، خطوں میں، کائنات کے، خلا کے، تو وہ ہم کاربن کے متلاشی تھے کہ وہاں پہ کاربن کی کوانٹٹی کتنی ہو، کیونکہ کاربن ایک نامیاتی مرکب کو بناتا ہے، یہ 8 بانڈز بنا لیتا ہے اس کا مالیکیول، تو کمپلیکس آرگینزم جو نامیاتی ایسڈ وغیرہ بن جاتے ہیں، امائنو ایسڈز، وہ جو زندگی کے حامل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کاربن ضروری ہے۔ تو کاربن بیسڈ انوائرمنٹس ڈھونڈ رہے تھے دوسرے پلانٹس پہ اور خلا میں، لیکن اب پتہ لگا کہ ایلین لائف جو ہوگی، اگر ہمیں کوئی زندہ اجسام وہاں ملتے ہیں، خلائی مخلوق، تو ضروری نہیں کہ وہ کاربن بیسڈ ہو، اور کیا بیسڈ ہو، سلیکون کو الٹرنیٹ کے طور پہ پیش کیا ہے یونیورسٹی آف وسکونسن میڈیسن کے سائنٹسٹ نے، کہ سلیکون کی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں اپنے گولڈی لاکس زون کے یا ممکنہ قابل رہائش خطوں کے زندگی کے آثار کے خلا میں ان کے دائرہ کار کو بڑھانا پڑے گا۔ ایک چیز ہمیں اور پتہ لگی 2022 میں، astronomy.com کا یہ آرٹیکل ہم دیکھتے ہیں، مائکروبس could potentially survive on Mars for 280 million years۔ یہ ایک نئی ریسرچ کی سیٹی انسٹیٹیوٹ کے سائنٹسٹ نے، سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس نے، کہ یہ جو ایک بیکٹیریا ہے ڈینوکوکس ریڈیوڈورانس، یہ نام ہے اس بیکٹیریا کا، اس کو آج یہ زمین پہ پایا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے ہم لے جائیں مریخ پہ، اور مریخ جس کی اتنی سخت قسم کی ہوسٹائل قسم کی انوائرمنٹ ہے کہ وہاں پہ کوئی زندگی کا تو وجود ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پر اس کو لے جا کے چھوڑ دیں اس بیکٹیریا کو، اس مائکروب کو، اس خردبینی جرثومے کو، تو پھر بھی یہ مریخ کے اس ناموافق ترین حالات میں بھی 280 ملین سال زندہ رہ لے گا۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اس جانور کو ہم، زمین کے مقامی جانور کو ہم ایلین بنا سکتے ہیں، ایلین خلائی مخلوق بنا سکتے ہیں، خلائی جاندار اگلے 280 ملین سال کے لیے۔ کیا عجیب بات ہم نے دریافت کر لی۔ یہ ہیں وہ سائنٹیفک تناظر جو ذہین مخلوق کے علاوہ خردبینی مائکروسکوپک لیول پر اور کوئی دوسرے جاندار ہمیں ملٹی سیلولر بھی اگر مل گئے، اس کی تلاش میں جو کوششیں ہو رہی ہیں۔ ذہین مخلوق موجود ہے، وہ اپنا وجود رکھتی ہے دوسرے آسمانوں میں، دوسری کائناتوں اور ان کی زمینوں میں، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا۔ اب ہم قرآن کی ایک عجیب و غریب آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جو غیر ذہین مخلوق یعنی جانداروں یا جانوروں جو خردبینی بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹی سیلولر بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، مے بی ڈائنوسارز جتنے بڑے بھی ہوں، اپنی اپنی انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر اور کیمسٹری کے لحاظ سے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ آیت ملاحظہ فرمائیں۔
سورہ نحل آیت نمبر 49. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ. دابتن، دابا جاندار، دابتیوں، والملائکۃ وہم لا یستکبرون. ادھر بھی واو کا سیپریٹر لگا ہوا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں. اور اللہ ہی کو سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں جانداروں میں سے. دابا، دابا کا لفظ ہے اینیمل، کریچر، لیونگ کریچر، جاندار، انسان اور جن نہیں، شعوری نہیں، اور ملائکہ بھی نہیں. اور ملائکہ کو الگ سے بتا دیا، دابا جانور، وہ ملائکہ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، اور ملائکہ اور وہ تکبر نہیں کرتے. کون؟ ملائکہ تکبر نہیں کرتے. اس کا مطلب وہ جو غیر شعوری مخلوق ہے، جو دوسرے جانور ہیں، وہ ہو سکتا ہے تکبر کرتے ہوں، تو ملائکہ نہیں کرتے. ادھر بھی ان کو الگ کر دیا. اور پچھلے چیپٹر میں ایلینز کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر بھی ملائکہ کو الگ کر دیا تھا ان مخلوقات سے جو دوسری کائناتوں میں موجود ہیں. اور وہ جو ملائکہ الگ ہو گئے ان مخلوقات، ذہین مخلوق سے ہٹ کے، وہ نہ اللہ کی عبادت میں کوئی تھکن کا بھی شکار نہیں ہوتے اور وہ حسرت بھی نہیں کرتے. اور یہاں پر ملائکہ تکبر نہیں کرتے ایز کمپیئر ٹو دا دابتن، جاندار، دوسرے جاندار. تو سورہ نحل کی اس آیت میں آپ کو ایلینز، ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں دوسری یونیورسز کے اور ان یونیورسز کے ہیبیٹیبل پلانٹس یا ایسٹرائڈ یا کہیں بھی ہوں، وہ جاندار بھی موجود ہیں. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جاندار مائکروسکوپک ہیں یا ملٹی سیلولر ہیں، بہت بڑے ہیں یا خردبینی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن فرشتے نہیں ہیں کیونکہ تکبر نہیں کرتے. سجدہ ہم بھی کرتے ہیں انسان، لیکن کتنے انسان تکبر کرتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ سجدہ کرنے والے ساجدین میں بھی تکبر کی کیفیت موجود ہو، ملائکہ میں نہیں ہے. تو ان دونوں کو الگ الگ کر کے اللہ یہاں پر بتا رہا ہے. کس قدر حیرت ناک آیت ہے یہ. ایک اور عجیب و غریب آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 18. الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کو سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں میں سے ہیں اور جو زمین میں سے ہیں. فی السماوات نہیں، من فی السماوات، یہاں لفظ دیکھیں، میں سے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور جانور اور اکثر انسانوں میں سے. اچھا، کہاں پر ہیں یہ سارے کے سارے؟ سماوات والارض، من فی السماوات و من فی الارض، ان سب میں یہ سب کے سب موجود ہیں. کون موجود ہیں؟ شمس، سماوات میں ہمارے آسمان پہ بھی ہمارا سورج موجود ہے. شمس، قمر جو ہے چاند، وہ بھی موجود ہے. زمین کا چاند، زمین کا سورج، تو ارض سے بھی نسبت ہے اس کی. اور ہماری کائنات کے سما جو آسمان ہے اس پہ موجود ہے، ہماری یونیورس میں تو ہے. والنجوم، یہ سب چیزیں بھی، نجوم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستارے جتنے بھی ہیں ہماری کائنات کے بھی ہیں، ہماری زمین سے بھی نظر آتے ہیں. ہماری زمین کے لیے رہنمائی، راستوں کا وہ کام بھی کرتے ہیں. پلسار نیویگیشن خاص طور پہ آج ایڈوانس دور میں یوز ہو رہی ہے. پرانے زمانوں میں جہاز راز جو تھے یا صحراؤں کے مسافر، وہ بھی ستاروں سے بدل دیتے تھے. تو الارض سے تو ان کا تعلق ہے، لیکن دوسری جگہ پہ بھی موجود ہیں، دوسری کائناتوں میں بھی سٹارز تو ہوں گے. والجبال، اور پہاڑ، پہاڑ ہمارے پلانٹ ارتھ پہ بھی ہیں، پہاڑ مارس پہ بھی ہیں، پہاڑ دوسرے سیاروں پہ بھی ہیں. والکینک پہاڑ آپ کے وینس جو زہرا سیارہ اس پہ بھی ہیں. تو پہاڑ بھی ہر جگہ موجود ہیں. والشجر، پلانٹس، ٹریز، کیا دوسری کائناتوں میں، اسپیس میں کہیں دوسری جگہ پہ ٹریز بھی ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے. اس پہ بھی ہم غور فرمائیں گے، دیکھتے ہیں ذرا. والدواب، اور جانور. دابا جو پچھلی ہم نے اس میں دیکھا، تو وہ ایک جانور، ایک قسم کے جانور کو ذکر ہے، دابا کہیں گے. یا دوآب، دابا کی جمع پلورل، اس کا مطلب ڈھیر ساری سپیشیز موجود ہیں، ملٹیپل ڈائیورسٹی کے ساتھ آرگینزمز یا اینیملز موجود ہیں اسپیس میں. دوآب، اٹس ملٹیپل، اٹس پلورل. غور کریں ذرا ان الفاظ میں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے بھی. یہ کیا بات ہوئی؟ زمین پر تو انسان موجود ہیں، کیا دوسری کائناتوں میں وہاں پہ بھی اللہ ان کو بھی ناس کہہ رہا ہے؟ کیا ان کو بھی انسان کہہ رہا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور اکثر انسانوں میں سے بھی. یہ آیت ہمیں سوچنے پہ ڈال دیتی ہے، کیا انسان بھی موجود ہیں دوسری جگہوں پہ، یا صرف زمین تک اللہ محدود کر رہا ہے؟ لیکن باقی چیزیں جو بتا رہا ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، وہ اس کائنات میں بھی دوسری کائناتوں میں بھی ہیں. اور اللہ صراحت کے ساتھ بتا رہا ہے، کسی ایک چیز کا ذکر الگ سے نہیں کر رہا، یا سماوات کا یا ارض کا الگ الگ نہیں، ان دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اس آیت میں. اور یہ سب کے سب جو ہے، چاہے جاندار ہیں، چاہے جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، نجوم ہیں، وہ بھی اللہ کو سجدہ ریز ہیں.
کتنی عجیب بات ہے. ان سب کی ڈیٹیل میں ہم جائیں تو ہمارا لیکچر بہت ہی طویل ہو جائے گا. الگ الگ ایک مثال شجر کی لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی حیرتناک مثال ہے. اسپیس کے اینیملز یا ایلینز یا اسپیس کی خلائی مخلوق، انسان نما خلائی مخلوق کا ذکر تو ہم نے آج تک سنا ہے. اسپیس کے پودوں کے بارے میں بھی کبھی غور کیا گیا ہے؟ اور قرآن اسپیس میں یہاں پہ شجر یعنی پودوں کا بھی ذکر کر رہا ہے، ٹریز کا. آئے دیکھتے ہیں. 2013 کی ناسا کی ایک ریسرچ آپ آرٹیکل دیکھتے ہیں. ناسا predicts non-green plants on other planets. الشجر. ناسا جو ہے وہ غیر خضر، یہ گرین کلر سے ہٹ کے جو پلانٹس جو کلوروفل سے ہوتے ہیں ایکچولی زمین پہ فوٹوسنتھسس میں جو کلوروفل پروڈیوس ہوتا ہے اس سے ہٹ کے جو ہیں بغیر فوٹوسنتھسس کے جو پلانٹس ہوں گے ان کو ناسا دوسرے پلانٹ پہ اس کی پیشین گوئی کر رہا ہے ابھی سے. کب؟ 2013. ناسا predicts non-green plants on other planets. It's NASA. Imagine how serious this could be. اس کے بعد ہم 2021 کا نیو سائنٹسٹ کا آرٹیکل دیکھتے ہیں، میگزین نیو سائنٹسٹ. ایلین پلانٹس دا سرچ فار فوٹوسنتھسس آن ادر ورلڈز. اب نان گرین نان فوٹوسنتھسس ہی نہیں بلکہ فوٹوسنتھسس کے حامل پلانٹس کو بھی دوسری کائناتوں میں دوسرے پلانٹس پہ سرچ کیا جا رہا ہے. امیجن الشجر جس کا ذکر قرآن نے کیا. ہم نے اس قسط میں خلائی جانوروں کا ذکر کیا اور جز کے طور پہ خلائی نباتات کا ذکر بھی کر دیا. کتنی عجیب سی بات ہے. قرآن الکتاب الکامل سب کچھ بتا دیا. حیرتوں کے سمندر در سمندر در سمندر لامتناہی سمندر، حیرتوں کے علم کے، عقل کے، شعور کے، فہم کے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مع السلام.